السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال آیت نمبر 5، لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ کما جیسا کہ اخرجکا نکالا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، بن بیتی کا آپ کے گھر سے یعنی مدینہ سے، بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّا اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لَکارہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا، یجادلونکا وہ جھگڑتے تھے آپ سے، فی الحق حق میں، بعد ما اس کے جو تبینہ وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما گویا کہ یساقونا وہ ہاکے جا رہے تھے، الی الموت طرف موت کے، وہم اور وہ ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احدا ایک کا، طائفتین دو گروہوں میں سے، انما بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا بے شک غیر بغیر ذات شوکاتی ہتھیار والا، تکونا ہو جائے، لکم تمہارے لیے، ویرید اور چاہتا تھا اللہ ان کے یحق وہ ثابت کر دے، یحق وہ ثابت کر دے، حق کو، بے کلمات ہی اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ ڈالے، ذَلِكَ جڑ کافروں کی، لِيُحِقَّ تاکہ وہ ثابت کر دے، حق کو، وَيُبْطِلَ اور وہ باطل کر دے، باطل کو، وَلَوْ اور اگرچہ کَرِہَ ناپسند کرے، مجرم لوگ، مجرم کتنا ہی ناپسند کرے اللہ حق کو غالب کر دے، اِذ جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں، مبدوکم مدد دینے والا ہوں تمہیں، بے الفن ساتھ 1,000 کے، من الملائکتی فرشتوں کی، مردفینا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اسے اللہ نے، الا مگر خوشخبری، ولیطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائے، بہی ساتھ اس کے، قلوبکم دل تمہارے، وما اور نہیں، نصر مدد، الا مگر، من عند اللہ کے پاس سے، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 5، یہاں سے جنگ بدر کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ جنگ بدر جمعہ 7 رمضان 2 ہجری میں پیش آئی۔ جنگ بدر مکہ اور مدینہ والوں کے بیچ میں ہوئی، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ پہلے ہم اس جنگ کے تعلق سے پس منظر سمجھ لیں کہ مکہ کے مشرکین سے مدینہ کے توحید پرستوں کا آپس میں جھڑپ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور لڑائی کا مدعا توحید تھا اور توحید سے انہیں دشمنی تھی۔ تو مکہ کے مشرکین کس مذہب کو ماننے والے تھے؟ وہ بھی دین ابراہیم پر تھے۔ مکہ کے مشرکین کس مذہب کے، کس دھرم کے ماننے والے تھے؟ وہ دین ابراہیم پر تھے۔ وہ توحید ربوبیت کے بھی قائل تھے۔ قرآن میں کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، سورج و چاند کو نکالنے والا کون ہے، کون تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے؟ یہ فوراً کہیں گے اللہ، اور وہ کہتے تھے اللہ۔ تو یہ توحید ربوبیت کے ماننے والے بھی، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔
یہ تھے وہ مشرکین۔ اور جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت پیش کی کہ یہ جو 360 تم نے مجسمے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے ہو، جس میں انبیاء کے اور ولیوں کے بھی تھے، اور بھی ان کے حساب سے پتھر بھی انہوں نے نصب کر دیا تھا اور پیڑ بھی لگا دیا تھا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ خالق نہیں ہے، یہ عرش عظیم کا رب نہیں ہے، یہ تمہیں زندگی اور موت دینے والے نہیں ہیں، یہ جو 360 ہیں، کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، یہاں سے دشمنی شروع ہوئی۔ اور وہ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر جن کی صبح نہیں ہوتی تھی، وہ اب جان کے دشمن ہو گئے۔ اور جس کسی نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کانسیپٹ کو قبول کر لیا کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک رب کی ہے، ایک اللہ کی ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، بس اس سے بھی ان لوگوں نے دشمنی لے لی۔ 13 سال تک یہی چلتا رہا اور دشمنی میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسی قسم کے ظلم ڈھانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر کار اپنی جان بچا کر کے صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنی جان بچا کر کے مکہ سے نکل جاؤ، تو مکہ سے صحابہ اکرام ادھر ادھر نکلنے لگے، اور پھر آخر میں یثرب کی طرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر صحابہ کا رخ کیا۔ جب یہ یثرب کی طرف پہنچنے لگے تو 13 سال تک اس ظلم کو برداشت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اور ان کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ہی حکم آتا، صبر کرو صبر کرو۔ دن بھر ان کی تکلیف کو برداشت کرتے اور رات میں ان کے لیے اٹھ کر کے دعا کرتے اللہ رب العزت سے۔ یہ انہی کے خاندان کے لوگ اور رشتہ دار لوگ تھے یہ سب مکہ کے۔ 13 سال تک آپ نے یہ سب برداشت کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی مکرم کو کہ اب آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ جب نبی مکرم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے اپنا مدینہ کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ظلم اور ستم سے، جو عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، شراب، جوا، چوری، اس قسم کی برائیوں سے ایک پاک معاشرے کی تشکیل کر رہے تھے مدینہ کے اندر۔ لیکن اس وقت بھی مکہ کے لوگوں کو سکون نہیں تھا، وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کر دینے کی ہر ممکن کوشش مکہ سے رہ کر کے بھی کر رہے تھے۔ اس تعلق سے اس دوران میں قریش نے اپنی تدبیر جو ہے، اپنی چالیں چالو رکھی اور مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ قریش کے مشرکین نے یثرب کے مشرکین کو خط لکھا۔ یثرب یعنی مدینہ، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ تو مکہ کے مشرکین نے یثرب کے یعنی مدینہ کے مشرکوں کو خط لکھا کہ مسلمانوں سے لڑو اور انہیں مدینہ سے نکال دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہارے مردوں کو مار دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا دیں گے۔ یہ سن کر کے مشرکوں کو بھی جوش آیا اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا بجھا کر کے روک دیا۔ اسی دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ پہنچے۔ آپ عمرہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور ابو جہل کا سامنا ہو گیا، یعنی ابو جہل بھی طواف کر رہا تھا۔ ابو جہل دیکھ کر کے بہت بری طریقے سے بگڑا، انہیں دھمکی دیا اور کہنے لگا مکہ میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو، جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دیے ہوئے ہو۔ بے دین کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان لائے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کو یہ بے دین کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، ان کے طور طریقے کو، ان کی عبادت کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے کہہ رہا ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ مکہ میں بہت آرام سے گھوم رہے ہو، آرام سے طواف کر رہے ہو، اور مدینہ میں بے دینوں کو تم نے سہارا دیا ہو۔ سنو، اللہ کی قسم۔ کون اللہ کی قسم کھا رہا ہے؟ ابو جہل، یعنی وہ اللہ کو اتنا مانتا تھا۔ اللہ کی قسم، اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے، یعنی ابو سفیان کے ساتھ طواف کر رہے تھے، تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے، تم زندہ نہیں بچتے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا ایک اعلان تھا، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان تھا کہ تم اگر حرم میں بھی ملو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حالات کی حملہ کر رہے ہیں، جب ان کو وقت ملتا ہے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات یہاں تک آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام محاصرہ کرنے لگے، مدینہ کی حفاظت کے لیے سریہ پہنچانے لگے۔ سریہ اس فوج کو کہتے ہیں جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو، اور غزوہ اس فوج کو کہتے ہیں جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو۔ تو آپ سریہ پہنچانے لگے، یعنی محاصرہ کرنے لگے کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ اور مدینہ کے صحابہ کا یہ حال ہو گیا کہ اپنے ہتھیاروں کو لے کر کے سوتے تھے
کہ کہیں کوئی رات میں حملہ نہ کر دے اور ہتھیاروں کو لے کر کے جاگتے تھے. یہاں تک کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیم بنا دی گئی کہ یہ آپ کی حفاظت کریں گے. کچھ لوگوں کو تعینات کر دیا جاتا. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کہ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ لوگ آپ کی حفاظت کرنے لگے تھے، صحابہ اکرام رات رات بھر جاگنے لگے تھے، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ لوگوں واپس چلے جاؤ. جب لوگ حفاظت کرنے کے لیے آئے رات میں تو رسول اللہ نے کہا لوگوں واپس چلے جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر لیا ہے، اللہ نے احکام نازل کر دیا، اللہ نے وحی نازل کر دیا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا، اب تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 3632. ایسے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام مدینہ کے ارد گرد حفاظت کے لیے جانا شروع کر دیے، اور یہ اس طریقے سے بھی حملہ کرتے تھے کہ 2 ہجری میں قرظ بن جابر فہری، قرظ بن جابر فہری یہ ایک شخص تھا، ایک مشرکین میں سے تھا مکہ کے، اور یہ آیا اور اس نے مدینہ کے کھیتوں کے اوپر چڑھائی کر دی، کھیتوں کو کاٹ پیٹ کر کے اور اس میں آگ لگا کر کے اور یہ بھاگا. یعنی مدینہ میں اس قدر نقصان پہنچانے کی یہ لوگ کوشش کرتے کہ کھیتوں کو خراب کیا اس نے اور آگ لگا کر کے بھاگا. اور اس کے پیچھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو لے کر کے اس کا محاصرہ کیا، پیچھا کیا، لیکن یہ بھاگ نکلا، یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. تو اس طریقے سے بیچ بیچ میں یہ لوگ مسلمان کو، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. آخرکار وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ایک بہانے سے صحابہ اکرام کو بدر کے مقام پر پہنچا دیا. بدر کا مقام مکہ سے تقریباً 155 کلومیٹر دور ہے. جب یہ 2 ہجری 17 رمضان ایک دن پہلے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان تمہارا مال لے کر کے شام سے لوٹ رہا ہے، ہم اس کا تعاقب کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کس قدر ٹوٹ ٹوٹ کر کے صحابہ کے اندر بھری ہوئی ہے. کچھ صحابہ تو فوراً کھڑے ہو گئے اور کچھ صحابہ نے کہا، کیونکہ جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے تعلق سے نہیں کہا تھا، اس لیے کچھ صحابہ تیار نہیں ہوئے. اگر جنگ کی بات ہوتی تو فوراً تیار ہوتے، لیکن صرف ایک تعاقب کرنا تھا، پیچھا کرنا تھا ابو سفیان کا اور اس کے ساتھیوں کا، اس لیے یہ تیار نہیں ہوئے. لیکن بہت سے صحابہ ترنت کھڑے ہو گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہنچے تو ابو سفیان شام سے یعنی مصر سے لوٹ رہا تھا، اور وہ بھی دہشت میں تھا کہ مسلمان کہیں ہمارا پیچھا نہ کرے. اس نے ایک آدمی کو خبر کے لیے پہنچایا. بہت شاطر قوم سے مقابلہ تھا، مکہ کے جو لوگ تھے بہت شاطر لوگ تھے، لیکن صحابہ اکرام بھی اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو پڑھنے والے تھے، اور ظلم کے خاتمے کو، کس طرح سے ظلم کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر خوب ان کی پکڑ تھی. بہرحال ابو سفیان نے خبر نکلوا لی کہ محمد رسول اللہ کے کچھ ساتھی آ رہے ہیں. اور ساتھی کتنے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 313، ایک روایت کے مطابق 314 اور ایک روایت کے مطابق 317، جس میں سے 83 سے 86 مہاجرین تھے، 83 یا 86 مہاجرین تھے، اور 61 قبیلے اوس کے اور 170 قبیلے خزرج کے انصار صحابہ تھے. یعنی انصار صحابہ کی تعداد 200 سے زیادہ تھی. قبیلہ اوس سے 61 تھے اور قبیلے خزرج سے 170 تھے. یہ مدنی صحابی، اور مدنی صحابی آپ جانتے ہیں یہ کاشتکار لوگ تھے، کسان لوگ تھے، یہ جنگجو لوگ نہیں تھے، اور جنگ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو اس تیاری سے، اس ساز و سامان سے گئے بھی نہیں تھے، بس اپنی حفاظت کے لیے جنگلی چیزوں سے جو رکھ لیا وہ رکھ لیا. 155 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. مدینہ سے نکل کر کے یہ لوگ بدر کی طرف آ رہے تھے. ابو سفیان کو ادھر سے پتا چل گیا اور ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا، اور راستہ بدل کر کے وہ مکہ کی طرف جانے لگا، لیکن اپنے ایک تیز گھوڑ سوار شخص کو آگے پہنچا دیا کہ جا کر کے مدینہ میں خبر کر دو کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے پیچھا کیا ہے اور تمہارے مال کو وہ لوٹ لینا چاہتے ہیں. یہ خبر پہنچا دیا، اس نے پھیلا دیا. ادھر سے پورے تیار ہو کر کے، لیس ہو کر کے جنگجو لوگ، مکہ کے جنگجو لوگ تھے،
ان کو لڑائی کی بہت مہارت تھی، تو 950 گھڑ سوار اور 600 زرہ پوش جنگجو لوگ وہاں سے تقریباً 1000 کے آس پاس آ گئے، اور یہ ادھر سے ابو سفیان پہنچ گیا اور یہ بدر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ کیا، ابو سفیان تو نکل چکا اور یہ لوگ لڑنے کے لیے آ گئے اور ہم یہاں پہ بیچ میں آ چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ لڑنے کے ارادے سے تو ہم آئے نہیں تھے اور ہمارے ساتھی بھی لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اب وہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اب اس پہ غور کریں۔ آیت نمبر 5، جیسا کہ بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر یعنی مدینہ سے حق یعنی بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا۔ اللہ رب العزت نے یہ تدبیر کے ساتھ نکالا کہ آپ کو اس کا محاصرہ کرنے کے لیے جانا ہے ابو سفیان کا، لیکن اصل تو اللہ جانتا تھا کہ تم نکل اس کے لیے رہے ہو، لیکن وہاں پہ حق اور باطل کا ایک بڑا مارکا ہونے والا ہے جو دنیا کے رخ کو بدل کر کے رکھ دے گا، جو دنیا کے اندر امن و امان کو پہنچا دے گا۔ لیکن ارادہ صحابہ کرام اور نبی مکرم اس چیز سے غافل تھے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچ گئے تو یہ ایک لشکر زرار ان کے سامنے آ کر کے کھڑا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ ہم نے آپ کو اس طریقے سے بلایا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے یہی کہا تھا کہ تم اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق یہاں پر آ گئے ہو موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھ کر کے گئے تھے کہ وہاں سے میں گرمی کے لیے کوئی چیز لے کر کے آؤں گا اور جس نے آگ سلگائی ہے وہ مجھے راستہ بتا دے گا نکلنے کا، لیکن وہاں جب پہنچے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ اللہ رب العزت سے کلام ہونا تھا، نبوت ملنی تھی، آپ کو معجزے ملنا تھا، آپ کو مشن ملنا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر اور شرک کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جب وہاں پر پہنچے، پھر آیت کو سماعت فرمائے، جیسے وہ بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر یعنی مدینہ سے حق یعنی بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اسے نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ مطلب مدینہ سے کچھ لوگ نکلنے سے ناپسند کیا، یعنی جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ تو فوراً تیار ہو گئے اور کچھ نے ارادہ نہیں کیا، کیونکہ جنگ کی کوئی بات نہیں تھی، صرف محاصرے کی بات تھی، اس لیے انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ اور آپ سے حق کے معاملے میں ان کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہاکا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 7، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا، یقیناً وہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اب یہاں پہ وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو دو گروہ ہے، یعنی ایک ابو سفیان کا گروہ جو شام سے لوٹ کر کے آ رہا ہے، تجارتی قافلہ اور تجارت کا وہ سامان جو مکہ والوں کا ہے، ان کو بھگا دیے مکہ سے مدینہ اور ان کے گھروں میں قبضہ کر لیے، ان کی جائیداد میں قبضہ کر لیے اور اس کو اکٹھا کر کے بیچ کر کے، اور یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ اس سے ہتھیار خرید کر کے مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا، مسلمانوں کی دشمنی میں ان کے مسلمانوں کے مال کو ہی لگایا جائے گا، یہ توحید پرست کی۔ تو تم اللہ نے وعدہ کیا کہ یا تو تمہیں وہ مل جائے گا اور یا یہ جو 313 یہ جو 1000 آئے ہیں ان کے اوپر تم کو فتح حاصل ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ نے وعدہ کیا، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، دو میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو مشرک تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگ جائے، لیکن تم ان دونوں میں سے کیا چاہتے تھے کہ وہ جو ہمارا سامان ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دی، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ کا ارادہ تھا کہ حق اور باطل کی جنگ ہو اور باطل کو پاش پاش کر دیا جائے، یعنی جو ظلم کر رہے تھے 15 سال سے جو ظلم کر رہے تھے، اور یہاں پر بھی وہ آئے ہیں لڑنے کے لیے، صحابہ کرام لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے اور شہر سے باہر نکل کر کے گئے تھے، یعنی مدینہ کے اندر نہیں تھے، مدینہ سے باہر نکل کر کے بدر کے مقام پر پہنچے تھے اور وہ ان کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت بھی اس مقام پہ فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کا سامنا ہو جائے اور حق کو ثابت قدم رکھا جائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے، یعنی اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں، کیونکہ جو شراب، جوا، چوری اور مرڈر اور عورتوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں وہ تو ناپسند کریں گے کہ یہ امن و امان کیسے قائم ہو رہا ہے۔ یہاں تو شراب نہیں، مدینہ سے چڑ کیوں تھی ان کو کہ مدینہ کے اندر بیاج کا کاروبار نہیں ہے، عورتوں کا کاروبار نہیں ہے، انسان کی خریدی بکری کا کاروبار نہیں ہے، عیاشی کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ امن و امان کیوں قائم ہو رہا ہے؟ اس کی دشمنی تھی
کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے جو چلے آ رہے ہیں منمانی زندگی اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے مدینہ کو ختم کرنا چاہتے تھے اور مدینہ کو ختم کرنے کے لیے اب پورے تیاری سے یہ لوگ آ گئے ہیں 1000 کا لشکر زرار لے کر. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو دیکھا تو مشورہ کیا. صحابہ اکرام سے آپ مشورہ کرتے ہیں. جب صحابہ اکرام یعنی مکی صحابی بھی اور مدنی صحابی بھی مہاجر و انصار سب بیٹھے ہوئے ہیں 313 تقریباً کم و بیش. آپ نے مشورہ کیا کہ اب یہ ہمارے سامنے آ گئے, ہم کیا کریں؟ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے تقریر فرمائی اور خوب بہترین تقریر فرمائی. یعنی آپ نے وہ بات رکھی کہ ہم آپ کی ہر حالت میں اتباع کرنے والے ہیں. وہ الفاظ یہاں پہ نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی بہترین تقریر فرمائی. پھر مقدار بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جو حکم دیا جائے اسے پورا کیجیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا. سورہ مائدہ آیت نمبر 24. چنانچہ تم اور تمہارا رب, بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ چنانچہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, بس ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. تو بنی اسرائیل نے ایسا کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اپنے نبی سے کہ ہم نہیں جانے والے لڑنے کے لیے. یعنی یہ ظلم جو مسجد اقصی یا اس کے یروشلم یا اس کے آس پاس کی جگہ میں جس نے قبضہ کر لیا ہے اور ظلم کر رہا ہے, تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے, تم اور تمہارا رب لڑ لو. تو مقدار بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو دیا تھا, بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ مل گے. قسم ہے اس ذات کی, اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر آپ ہمیں ایک شہر کا انہوں نے نام دیا جو حبشہ کا شہر تھا تک بھی لے چلیں, یعنی بہت دور حبشہ تک بھی لے چلیں, تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے حتیٰ کہ آپ تشریف لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کر کے اور آپ مسکرا اٹھے اور دعا فرمائی, اور ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی. لیکن پھر بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ لے رہے تھے. یعنی آپ کا اشارہ انصاریوں کی طرف تھا, انصاری صحابی کی طرف تھا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے, یہ مکہ کے لوگ ہی اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں, لیکن مدینہ کے لوگ کچھ نہیں کہہ رہے اور مدینہ کی لوگ زیادہ ہیں. اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان لوگوں نے انہیں بیت العقبہ کے وقت, یعنی جو بیعت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ نبی مکرم کو لے جانے کے وقت, اس ٹائم وعدہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کی مدد کریں گے, جیسے کہ ہم اپنی بیوی اور بچوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم ہر حال میں آپ کی حفاظت کریں گے, یہ انہوں نے وعدہ بھی لیا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ آپ مدینہ میں نہیں تھے, مدینہ سے دور مقام بدر تک آ چکے تھے, تو اب یہ اندیشہ تھا کہ یہاں پہ صحابہ کیا کہتے ہیں, یہاں پہ انصاری کیا کہتے ہیں, یہ مدد کے لیے آتے ہیں نہیں آتے. اس لیے آپ کا اشارہ بار بار آپ مشورہ چاہ رہے تھے کہ میں مدنی صحابی کی طرف سے کچھ سن لوں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہمارے طرف ہے. ایک مدنی صحابی, اللہ اکبر, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھے اور کہا کہ رسول اللہ, فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کیا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, آپ کی تصدیق کیے ہیں, آپ کو سچا جانے ہیں اور گواہی دیے ہیں. آپ جس چیز کے ساتھ تشریف لائے ہیں وہ بلا شبہ حق ہے. آپ جس چیز کے ساتھ تشریف لائے ہیں, یعنی جس نبوت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں, جس رسالت کے تشریف لائے ہیں, جس توحید کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں, وہ حق ہے. ہم سمع و اطاعت بجا لائیں گے, یعنی ہم سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے. بس آپ سے پختہ عہد و پیمان کر چکے ہیں. ہاں, یہ ہے وعدہ, یہ ہے رسالت کو قبول کرنا کہ ہم آپ سے پختہ عہد و وعدہ کر چکے ہیں. اس لیے اے اللہ کے رسول, آپ جہاں چاہے تشریف لے چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر آپ ہمارے سامنے کسی سمندر کو پیش کر دیں اور اس میں داخل ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے. اللہ, اور ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم اس بات کو قطعاً ناپسند نہیں کرتے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر کل ہی دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. ہم اس بات کو بھی ناپسند نہیں کرتے. کل اگر آپ کہیں گے تو ہم کل آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار.
جبکہ جان رہے ہیں کہ یہ صرف 313 ہیں اور کوئی خاص ان کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں ہے، اور ادھر 1000 کا لشکر۔ ہم جنگ میں پھر آپ ہمت دیتے ہیں کہ ہم جنگ میں بڑے بہادر لوگ ہیں اور دشمن کے مقابلہ کرنے میں ہمیں بہت مہارت ہے، اور ہم آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بات کو سننا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آنے لگے، اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا، اور جو آیتیں ہم نے یہاں تک پڑھی 8 نمبر تک، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار قریش کس کس جگہ ٹھہرے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے برکت کے ساتھ چلو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرما لیا، یعنی ایک جو ابو سفیان کا گروہ آ رہا ہے اور ایک یہ جو 1000 کا سامنے لشکر ہے، اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ یہ دو میں سے ایک تم کو ملنا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار قریش کس جگہ ٹھہرے ہوں گے، یعنی کل کس جگہ وہ ٹھہرنے والے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 758۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات سنی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اگر سمندر میں ڈوبنے کا بھی کہیں گے یا آپ جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے آپ کو بہت مسرت ہوئی اور کہا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، اور حالانکہ یہ ساتھ میں تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3952۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اپنے ساتھی کو جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہیں اور وہ للکار رہے ہیں جنگ کے لیے، جبکہ آپ لوگ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، لیکن مشورہ ہوا۔ یہاں سے مشورے کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، جبکہ رسول ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اصل میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے رہبر ہے۔ بہرحال آپ نے مشورہ کیا اور مشورے کے اندر بات طے ہوئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی فرمان آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں پہنچ کر کے ایک پیڑ کی جڑ کے پاس رات بھر اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے۔ صحابہ اکرام بھی امن اور سکون سے وہاں پہ سو رہے تھے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے فرمان آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آیت نمبر 9، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ نے فرشتوں کا وعدہ کیا، ایک کے بعد ایک، یعنی 500 فرشتے پہلے آئے اور پھر 500 فرشتے پھر آئیں گے۔ کیوں اتنے فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہر دور میں عذاب کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، لیکن اس امت کے پاس فرشتوں کے ساتھ مل کر کے صحابہ اکرام نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ پہلے فرشتے آتے تھے اور وہی ظلم کا خاتمہ کر دیتے تھے، لیکن یہاں پہ صحابہ اکرام نے بھی مل کر کے، یعنی فرشتوں کے ساتھ مل کر کے ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ مقام صحابہ کا۔ دوسری بات یہ کہ اتنے فرشتوں کے آنے کی یہ ہمت افزائی کی کہ تم اپنے ہتھیار بھر اٹھاؤ۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم لکڑی اٹھاتے تھے اور اس کی ہاتھ اور پیر ہم کو ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آتے تھے، ان کی پور کھلتے ہوئے نظر آتی تھی۔ ہم صرف لکڑی اٹھاتے تھے، ہم صرف اپنا ہتھیار اٹھاتے تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی دعا، اور دعا بھی کس طریقے سے کی، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 759۔ اس کے بعد امام بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ دعا فرمائی، اے اللہ بے شک میں تجھے تیرے ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو اپنے عہد و پیمان کو پورا کر، جو تو نے وعدہ کیا اسے پورا کر دے اللہ۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری اب عبادت نہ ہوگی۔ وہ سوچیں آپ کہ وہ جو صحابہ وہاں پہنچے تھے 313، یہ 15 سال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ایک مٹھی بھر لوگ اور سامنے ایک ایسی بڑی طاقت۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس پیڑ کی جڑ کے پاس بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت میں تیار کر کے لایا ہوں، اگر تو نے وعدہ اپنا پورا نہ کیا، اگر تو نے فرشتوں کو نہیں پہنچایا، اگر تو نے وعدہ پورا نہ کیا، اگر تو نے مدد نہ کی، تو اب اس روئے زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو، اب تیری عبادت نہیں ہوگی اس زمین میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور عرض کرنے لگے،
یعنی آپ یہ دعا کرتے کرتے آپ کی چادر مبارک گر گئی، حضرت ابو بکر دیکھ نہیں سکے، آپ نے اپنے نبی کو تھام دیا اور کہا بس اب کافی ہے، بس اب کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں سے نکلو۔ تو یہ آیت کریمہ آپ تلاوت کر رہے تھے، پھر آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس آیت کو آپ تلاوت فرما رہے تھے جو سورہ قمر کی آیت نمبر 45 ہے، 45 ہے۔ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی، اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ باہر نکلے۔ اسی طریقے سے تجلیات نبوت میں آپ کی دعا کے یہ الفاظ بیان کیے گئے، تجلیات نبوت صفحہ نمبر 164، اور جو میں نے پہلے بتایا آپ کو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3953۔ یہ جو دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امام بخاری نے روایت کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور بخاری شریف حدیث نمبر 3953، اور یہاں پر بھی 3984 کے حوالے سے، اور بخاری شریف حدیث نمبر 3915، اور ابو داؤد حدیث نمبر 2664 کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خلوص کے ساتھ یہ دعا کی، اللہ رب العزت کے ساتھ خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چادر کو درست کیا اور عرض فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، بس کیجئے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعائیں مانگی، اور دوسرے طرف اب یہاں سے دیکھیں آپ، دوسرے طرف یہاں تو ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جماعت کو میں لے کر کے آیا ہوں، 15 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ مٹھی بھر توحید پرست ہوئے ہیں، اور دوسرے طرف ابو جہل بھی دعا کر رہا ہے، ادھر کا سردار ابو جہل ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کن کی دعا کی۔ کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب تو فیصلہ کن فیصلہ فرما دے۔ اس نے کہا، الفاظ سنیں آپ ابو جہل کے، اس نے کہا اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کا زیادہ کاٹنے والا ہے، اس کے نزدیک یہی چیز زیادہ تھی کہ اللہ ہم میں سے جو قرابت کا زیادہ کاٹنے والا ہے، یعنی اس کی ذہن میں یہ تھا کہ محمد رسول اللہ رشتہ داریوں کو کاٹ کر کے بہت سے لوگوں کو مدینہ لے کر کے آ گئے ہیں، تو یہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والے، باپ دادا کے رسم و رواج کو توڑنے والے، چھوڑنے والے ہیں، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، بددینی انہوں نے اختیار کر دی، لادینی اختیار کر لیے۔ تو ابو جہل اسی فکر اور اسی سوچ کے اندر ہے کہ باپ دادا کا طریقہ انہوں نے ختم کر لیا اور کئی لوگوں کو لے کر کے چلے گئے، تو اسی انداز میں دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم میں سے جو قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے آج تو توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے، ابو جہل کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ اس انداز میں یہ دعا کر رہا ہے۔ اللہ اب دوسرے دن مارکا آمنے سامنے آیا، ادھر سے 3 شخص پہلے سامنے آئے، یہ انداز تھا لڑائی شروع کرنے کا، تو ادھر سے بھی 3 انصاری صحابہ ان کے سامنے پہنچے۔ ادھر سے جو 3 آئے تھے وہ کون تھے؟ عتبہ، مشہور مجرم یا ظالم عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ عتبہ، شیبہ اور ولید تھا۔ ادھر سے یہ لوگ اپنی سواری پر پہنچ کر کے بیچ میں پہنچتے ہیں، یا ویسے ہی پہنچے ہی بیچ میں، تو ادھر سے 3 نوجوان انصاری صحابہ پہنچے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید، کہ ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو پہنچاؤ جنہوں نے لادینی اختیار کی ہے، اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑا ہے، ان کے رسم و رواجوں کو چھوڑا ہے، ان کے معبودوں کو جنہوں نے چھوڑا ہے، ان بھائیوں کو پہنچاؤ۔ تم جاؤ یہاں سے، تم سے بات نہیں شروع ہوگی، تمہارا قتل ہمیں نہیں کرنا ہے، پہلے ان کو پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ تجلیات نبوت صفحہ نمبر 165، تو چنانچہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 مکی صحابہ نکلے، مہاجر صحابہ، خاندان کے لوگ، آؤ اور اب ان کا مارکا ہوا۔ تو حضرت علی نے اور حمزہ نے تو اب اپنے جو سامنے دشمن تھا اس کا صفایا کر دیے، لیکن عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پیر کٹ گیا۔ یہ دونوں نے اپنے
शिकार को छोड़ने के बाद फिर उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की हिफाजत के लिए पहुंचे और उसे भी ढेर कर दिया। ये तीनों अपने अंजाम के तक पहुंच गए और उबैदा क्योंकि बहुत ज्यादा रजी अल्लाह अन्हु जख्मी हो गए थे, तीसरे दिन आप शहादत का जाम आपने नोश फरमाया। उधर जैसे ही उसने देखा कि ये तीनों को इन्होंने खत्म कर दिया है, तो अबू जहल बड़े गुस्से के साथ अपने लश्कर को लेकर के और साहबा की तरफ दौड़ा। साहबा इकराम अपनी जगह पे थे क्योंकि इन्हें तो दिफा करना था, ये अपने तरफ से लड़ नहीं रहे थे। और वो एकदम से आकर के इनके ऊपर टूटे और साहबा इकराम आहद आहद कह रहे थे। आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जंग हो क्यों रही है, आहद आहद कह रहे हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये जंग तौहीद और शिर्क की थी, इसके पीछे और कोई राज नहीं था। ना मदीना पे कब्जा करना, ना मक्का में कब्जा करना। वो तौहीद को खत्म करना चाहते थे और ये एक रब की इबादत को बाकी रखना चाहते। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झपकी आई, यानी ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊंग तारी कर दी, वो है अल्लाह। ऐसी सख्त जंग चल रही है कि उधर से वो 1000 से 313 के ऊपर टूट पड़े और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह झपकी दिला रहा है। फिर आपने सर उठाया तो फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई है। ये जिब्राइल हैं, अपने घोड़े के लगाम थामे हुए हैं और आगे आगे चल रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि अबू बकर खुश हो जाओ, जिब्राइल आए हैं, अल्लाह की मदद आ गई। और ये आगे आगे जो चल रहे हैं जिब्राइल है। अल्लाह। उस दिन अल्लाह ने 1000 फरिश्तों की जरिए से मुसलमानों की मदद फरमाई। ये भी हदीस जो है बुखारी शरीफ की है और बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3965। ये जो मार्का आमने सामने हुआ था कि 3 इधर से गए थे 3 उधर से गए थे, यह हदीस बुखारी की है 3965। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख करके जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बशारत सुनाई, यह भी हदीस बुखारी शरीफ की है, बुखारी शरीफ 3995। अब आगे चलें। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 फरिश्तों के जरिए से मुसलमानों की मदद फरमाई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरापोश, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरापोश यानी आपने जंग की कवच पहना हुआ है और शाहियाना शान से आगे बढ़े और उस वक्त आप ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, अनकरीब ये जत्था शिकस्त खाएगा और पीठ फेर करके भागेगा। अनकरीब ये जत्था पीठ फेर करके भागेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मट्टी उठाई और उसे इनके तरफ डाला, जिसका जिक्र यहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। आयत की तरफ वापस आए और याद करिए, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद कबूल की और कहा कि बेशक मैं एक से दूसरे के पीछे आने वाले 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा। और इस मदद को अल्लाह ने खुशखबरी बना दिया ताकि उससे तुम्हारे दिलों को तस्कीन हो। क्यों इतने लश्कर पहुंचाया? एक ही फरिश्ता काफी था, ताकि तुम्हारे दिलों को तस्कीन पहुंचे, तसल्ली हो, हिम्मत आए तुम्हारे दिलों को। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाह रहा है कि सहाबा के हाथ से इनको जालिमों को जो है शिकस्त दी जाए। और मदद तो अल्लाह ही के पास है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी सलाहियत कुछ नहीं, मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह गालिब है और खूब हिकमत वाला है, अल्लाह खूब जानने वाला है, खूब गालिब है कि किसको किस तरीके से, किस जुल्म को किस तरीके से खत्म करना है। आयत नंबर 11 याद करो, जब वो अल्लाह अपने तरफ से तुम्हें अमन व सुकून देने के लिए तुम्हें ऊंग तारी कर दी। अमन और सुकून देने के लिए अल्लाह ने उस वक्त मैदान के अंदर ऊंग तारी कर दी और आसमान से तुम पर बारिश बरसा रहा था ताकि तुम्हें इसके जरिए से पाक कर दी। वो बारिश बरसा रहा था कि तुम्हारे दिलों के अंदर जो ख्यालात आ रहे हैं तुम्हें पाक कर दी और तुमसे शैतानी वसवसों को ले जाए। अब ये जो शैतानी वसवसा चल रहा है कि उधर इतने और हम इतने ही हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लश्करों को पहुंचाया 1000 के, ताकि तुम्हें हिम्मत मिले और तुम्हें ऊंग दिला करके तुम्हें तस्कीन दिया। और फिर उसके बाद पानी बरसाया, बारिश बरसाया, और जिससे तुम्हारे दिलों को के अंदर जो वसवसे शैतान के आ रहे थे उसे दूर कर दी और ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दी और ताकि इसकी वजह से तुम्हें साबित कदम रखे, तुम्हें रोक दे, तुम्हें साबित कर। ए नबी, जब आपका रब फरिश्तों की तरफ वही कर रहा था कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं, अल्लाह फरिश्तों को भी भेजते हुए क्या कह रहा है? बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं। चुनांचे ये है तौहीद की बरकत। और आगे आप लफ्ज देखें कि ये जंग हो किस लिए रही है। ये जमीन के लिए, ये इख्तिदार के लिए, ये पावर के लिए, ये मुल्क के लिए नहीं है।
اے نبی جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کے پاس ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں۔ فرشتوں سے کیا کہہ رہا تھا کہ تم ثابت قدم رہنا جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائے، تم ان کے ساتھ ثابت قدم رہنا۔ میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ کس کو حکم دیا جا رہا؟ فرشتوں کو، کہ تم ان کی گردنوں میں وار کرو اور ان کی پور پر تم وار کرو، یعنی جوڑوں پر۔ یہ اس لیے کہ بے شک، کیوں اتنا سخت عذاب کیوں دے رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ سنیں آپ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اطاعت کیا تھی؟ کہ ایک رب کی عبادت کر لو۔ یہ چوری، زنا، مرڈر، خوریزی، یہ شراب نوشی اور یہ سود کا کاروبار یہ چھوڑ دو۔ انہوں نے نافرمانی کی ہے، تو یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ ہم بھی اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو یہ آیت صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ یہ اس لیے، آیت نمبر 13، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس تم یہ سزا چکھو، یعنی یہ ابھی ترنت کی سزا چکھو، اور بے شک کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ابھی یہ سزا ہے دنیا کی، اور مرنے کے بعد تمہیں اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی سزا دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا جنہوں نے کفر کیا، تم ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ جب تمہارا لشکر سے مقابلہ ہوا ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، کیونکہ ظلم کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہے، صحابہ کرام کھڑے تھے، اور اس ٹائم پہ اگر جس نے رخ پھیرا اپنا، یعنی ظلم سے بھاگ گئے، ظلم کے خلاف لڑنے سے بھاگ گئے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ، جس کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں جو 7 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، اس میں یہ شخص بھی ہے جو میدان کارزار سے بھاگتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2766 آیت نمبر 16، اور جو کوئی اس دن اس سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پیترے بدلنے والا ہو۔ لڑائی کے لیے اگر پیترے بدلنے والا ہو اور پیٹھ پھیر رہا ہے تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، لیکن جو بھاگنے والا ہے، اس ظلم کے خاتمے نہ کر کے بھاگنے والا ہے، تو یہ اللہ کا غضب لے کر کے، اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اب یہ جو میدان بدر میں جو قتل ہوئے ہیں وہ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 17، چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اور اس کی تفسیر آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123، اور اللہ نے جنگ بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو یہ فرشتے جو پہنچایا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 249، اس کو بھی آپ دیکھیں، آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 17، چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے نبی، جب آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مٹھی بھر مٹی اٹھائی، دھول اٹھائی، اور مشرکین مکہ کی طرف پھینکا، تو وہ مٹی اس طریقے سے پہنچی کہ ہر کسی مشرک کی آنکھ تک وہ پہنچ گئی، تاکہ ان کی خوب اچھی طریقے سے پٹائی کی جا سکے۔ یہاں غور کرنے والی بات کہ 13 سال تک ایسا معجزہ نہیں ہوا، آج ہوا۔ اس پہ آپ غور کریں گے کہ کیا کیا حکمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت تو اللہ ہے، فرشتے بھی ہیں اس کے پاس، مکہ میں کیوں نہیں آئے؟ یہاں پر میدان کارزار میں، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ بہت سی حکمتیں، پہلی تو یہ کہ ان تک حق پہنچ جائے، حجت قائم ہو جائے، ہر اینگل سے انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور مرنے کے بعد انہیں حاضر ہونا ہے۔ ایک تو حکمت یہ ہے۔
دوسری حکمت یہ کہ صحابہ کرام اس وقت بہت تھوڑے اور کمزور تھے، تو اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا۔ چلیں آگے دیکھیں آیت نمبر 17۔ تو چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، اور اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی تھی ان کی طرف پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنے طرف سے اچھے انعامات سے نوازے۔ کیوں پھینکی تھی؟ کہ وہ ان کی آنکھوں میں جائے اور مومنوں کو اچھی طرح انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ یہ تھی بات، یعنی یہ تھا ہمارا حکم۔ اللہ فرماتا آیت نمبر 18 میں یہ تھی بات، یہ تھا ہمارا حکم، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت، آیت نمبر 19۔ کفر کرنے والوں نے کہا اگر تم فیصلہ مانگتے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ کافروں سے کہہ دیجئے اللہ رب العزت اب یہ جو لوگ شکست کھا چکے ہیں، کئی لوگوں کو فرشتوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ جو بچے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے طرف پھر اپنی رحمت کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ ہے وہ رحمان رب۔ تو جو بچے ہوئے ہیں اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ بہت فیصلہ مانگ رہے تھے نا، آ گیا تمہارے سامنے فیصلہ۔ ابو جہل نے مانگا تھا، ہو گیا اس کا فیصلہ، پڑا ہوا ہے کنویں کے اندر۔ اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ابھی بھی باز آ جاؤ، دیکھ لیا تم نے اللہ کی مدد، یہ معجزہ بھی دیکھ لیا، یہ فیصلہ بھی دیکھ لیا، اب جو بچے ہوئے ہو باز آ جاؤ۔ اور اگر تم دوبارہ پہلی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے اندر چڑھائی کی ہے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ ابھی بھی سمجھایا جا رہا۔ اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہو تو تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ دے گی۔ طاقت کا رعب نہیں دکھانا، اللہ رب العزت مظلوموں کے ساتھ ہے۔ اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہوگی تو تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے اللہ؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا فضیلت بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے ساتھ اللہ کب ہوگا؟ جب ہم مومن ہوں گے۔ اور کل کی کلاس میں ہم نے مومن کی صفات پڑھے ہیں، اور واقعی اگر ہم مومن ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے۔ لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ دوسرے مقام فرمایا میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے۔ تیسرے مقام میں فرمایا کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے اور بھی دوسرے مقام فرمایا ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا ولی ہوں، دوست ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور بھی تیسرے مقام میں اور کئی مقام کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی فضیلت بتائی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 68، سورہ بقرہ آیت نمبر 257، واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152، واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے۔ چوتھا سورہ انفال آیت نمبر 19، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 103، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بن جائیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ہاں اللہ رب العزت کی آزمائش بھی آتی ہے، اور اس میں بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اور مومنین شہید ہوئے ہیں، لیکن بالآخر جو شہید ہوا ہے وہ تو اور کامیاب ہو گیا۔ یہ تو توحید اور شرک کا ایسا مارکا ہے کہ ہر حال میں جیت توحید پرست کی ہے، اور وہ تو یہ چاہتا ہی ہے، اور اس کی زندگی تو موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اور وہ تو دعا کر کے جاتا ہے کہ اللہ مشرک مجھے اس طریقے سے ذبح کریں، کاٹیں کہ خون کے فورے نکل جائیں، تاکہ کل حشر کے میدان میں اے خالق تو مجھ سے پوچھے کہ وہ بندہ کہاں ہے جو میری رضا کے لیے، میری وحدانیت کے نبی کی رسالت کے لیے اس طرح سے وہ میدان کارزار میں شہادت کو اس نے حاصل کیا۔ تو یہ تو ہر حال میں کامیابی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مطیع اور فرما بردار بنائے، توحید کے لیے جینے اور مرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ۔
اے اللہ جو مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہر دور میں مظلوموں کی تو نے مدد فرمائی ہے۔ اے اللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مظلوم کی آہ نکلتی ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ، کوئی چیز آڑ نہیں آتی۔ جو مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔